جی آج کا میسج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مسیح کا کفن اور جسم مل گیا ہے، اور یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. آج بہت سارے ایمان والے لوگ، ان کے ایمان کا چیلنج ہے اس ٹاپک کی روشنی میں جو میں بات کر رہا ہوں. اس بات کی گہرائی میں جانے کے لیے جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میسج میں، ان سب کو سمجھنے کے لیے سارے پوائنٹس، ان سب کے بارے میں علم رکھنا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور واچ کریں. تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلی کا چرچ ہے کیتھیڈرل آف سینٹ جان دی بیپٹسٹ، ٹیورن سٹی ہے اٹلی کی. وہاں پر مسیح کا کفن وہ موجود ہے. اس کا سائز 4x4 1x1 میٹر یعنی 14 فیٹ 5 انچز، اور پھر اس کی وڈتھ، یہ تو لمبائی ہے، پھر اس کی وڈتھ ہے 3 فیٹ 7 انچز، اور یہ لنن کا بنا ہوا ہے. کیا اس سے ہمارے ذہن میں کوئی ریفرنس آتا ہے بائبل مقدس کا؟ جی ہاں، میتھیو چیپٹر 27 اور اس کی ورس 59، جس میں اس مہین لنن کی چادر کا کفن کا ذکر ہے، جس میں مسیح کے جسم کو، باڈی کو کفن کے طور پر لپیٹا گیا تھا. اور وہ کس طرح لپیٹا گیا تھا، اس تصویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کو لوپ، سر کی طرف سے لوپ کر کے تو پھر پیروں کی طرف اس کو بند کیا گیا تھا. اس طریقے سے یہ کفن تھا. اور آج کا میسج، آج کا بیان، یہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے، بے مثال ہے. اس جیسی کوئی مثال نہیں. کوئی دنیا میں ایسا کفن موجود نہیں جس کے بارے میں جو میں 50 سے بھی زیادہ حقیقتیں، سچائیاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پوائنٹس کی شکل میں. اس جیسی کوئی اور مثال کفن کی دنیا میں نہیں ہے. ماہرین نے ایسا کفن تیار کرنے کی کوشش بھی کی، نہیں کر سکے. جیسے جیسے آگے ڈیٹیل آئے گی تو آپ کی سمجھ میں آتا جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. اور میں آج کے میسج کو صرف ایک نیوز کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ نیوز ماہرین، سائنٹسٹ جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں ہے. اور یہ ماہرین ایسے نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے بڑی تعداد میں. اس میں وہ کپڑے کے، کلاتھ کے ایکسپرٹ بھی ہیں، بلڈ کیمسٹری کو بھی جاننے والے، فوٹوگرافر ماہر، فورینزک ایکسپرٹ، میڈیکل ایگزامینر، بایولوجی کے ماہر، کیمسٹری کے ماہر، فزکس کے ماہر، باٹنی کے ماہر، تھیولوجی کے ماہر، آرکیالوجی کے ماہر، پیتھولوجسٹ، اتنے سب لوگ. اور وہ سب، یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، پورا کھلی ہوئی یہ شیٹ، چادر، کفن. اور اس کی آگے ابھی ہم گہرائی میں جائیں گے. اس کے اوپر کیا کیا کچھ ان سائنسدانوں کو ملا ہے اس کو دیکھیں گے. اور ان سائنسدانوں، ان ماہرین کے بارے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان سائنسدانوں میں، ماہرین میں، ایگنوسٹک بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب ہیں. یعنی اپنی اپنی فیلڈ، اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہیں. اور یہ سب، انہوں نے سال ہا سال اس کفن پر تحقیق کی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اس کو، پہلی صدی کی سٹچنگ ہے اس کے اوپر، مڈل ایسٹ سے اس کپڑے کا تعلق ہے، اور جو شخصیت اس کے
اندر تھی اس کفن کی، اس کے بارے میں آج ہم سچائیاں جانیں گے ان ماہرین اور ان سائنسدانوں کے جو انہوں نے نتیجے نکالے اپنے اپنی فیلڈ کے اس کفن کے بارے میں، اس کپڑے کے بارے میں، اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے اور اس سے ہم نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے کہ کیا واقعی یہ کفن مسیح کا کفن ہے، اور مسیح کا کفن ہے تو پھر مسیح کا جسم جو ہے وہ اس کے مطابق کہاں پر ہے۔ آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کفن کے اوپر موجود کس طرح کے نشان ہیں، کس طرح کے داغ ہیں۔ یہ بہت سارے نشانوں سے بھرا ہوا کفن ہے۔ اس کے اوپر ایک شخصیت کا امیج ہے، اور وہ شخصیت ایسے ہاتھ فولڈ ہوئے ہوئے کفن کے اندر لیٹی ہوئی یہ شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا فرنٹ اور بیک کفن کے دونوں سائڈوں پر موجود ہے۔ اس کفن کے اوپر خون کے دھبے ہیں، اسی کفن کے اوپر 2 کوائن ہیں، ان کا امیج ہے، اسی کفن کے اوپر مٹی بھی ہے، اسی کفن کے اوپر مختلف لوگوں کے ہاتھوں کے نشان بھی موجود ہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے تو گلوز کا استعمال کیا، لیکن سائنسدانوں سے پہلے جتنے لوگوں نے اس کفن کو چھوا انہوں نے چونکہ گلوز کا استعمال نہیں کیا، تو ان کے ہاتھوں کے مختلف لوگوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس کے اوپر مٹی کے نشان کے علاوہ پولن کے، پودوں کے اور پھولوں کے نشان بھی موجود ہیں، اور اس میں خون کے دھبوں کے علاوہ وہ لیکوڈ مادہ بھی ہے جو پہلو پہ کسی کے نیزہ مار کے موت کے بعد میں نیزہ مارنے سے جو خون اور پانی بہا، اس پانی کے نشان بھی ہیں۔ یہ میں آپ کو امیج دکھا رہا ہوں، رائٹ سائڈ پہ جو امیج آپ کو اس کفن کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ اس شخصیت کا وہ امیج ہے جو آپ جب کفن کو دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے لیکن اتنا کلیئر نہیں ہے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ امیج ہے یہ تصویر کھینچی گئی ہے رائٹ سائڈ والے امیج کی، تو پھر تصویر سے جو شکل سامنے آتی ہے اور زیادہ کلیئر ہوتی ہے کہ کفن کے اوپر کس طرح کی شخصیت ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کفن کے اندر جو شخصیت ہے اس کی عمر لگ بھگ 30-35 سال کے قریب ہے، داڑھی مونچھیں ہیں، مڈل ایسٹرن لک ہے، جیو ہے۔ آگے آنے والے پوائنٹ سے آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ قد بھی ماہرین نے دیکھ لیا 5 فٹ 10-11 انچ کے قریب قد ہے، 180 پاؤنڈ وزن ہے اس شخصیت کا۔ تاریخ میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن وہ سب روایات ایک بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ یہ کفن 1 صدی تک اس کی ہسٹری جاتی ہے، اور یہ کفن جو ہے اس کے اوپر پولن اور مٹی کے جو ذرات ہیں وہ یروشلیم کے بھی ہیں، فرانس کے بھی ہیں اور اٹلی کے بھی ہیں۔ یعنی وہ جتنی روایات ہیں ان سب میں ایک اتفاق ہے کہ اس کا تعلق یروشلیم سے بھی ہے، 1 صدی سے بھی ہے، اور فرانس سے بھی ہے اور اٹلی سے بھی ہے، اور وہ روایات یہ بیان کرتی ہیں۔ یہ اور میں کلوز کر کے اس کا امیج آپ کو دکھا رہا ہوں، جو تصویر کھینچ کر اس کا امیج لیا گیا۔ اس امیج میں آپ کو سر کے اوپر کانٹوں کے تاج کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں، جن میں سے بلڈ نکل کے تو اس کا عکس بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سب ماہرین انہوں نے اس کفن کے اوپر ان سب باتوں کو تلاش کیا ہے اپنے تجربے سے، ایکسپیریمنٹس سے اور سائنس سے، اور اس کے اوپر سے جو کوائن سکے ان کا جو عکس ملا ہے اس تصویر میں، وہ پینتوس پلاتوس کے عہد یہودیہ کا گورنر، اور اس نے وہ سکے جاری کیے تھے۔ آگے میں آپ کو ان کی تصویر بھی دکھاؤں گا۔
29 اے ڈی سے 33, 34, 35 اے ڈی تک وہ سکے جاری ہوئے تھے اور وہ لوکل سکے تھے، اور یہ روایت ہے کہ یہ سکے جو بندہ دفن کیا جاتا تھا اس کی آنکھوں کے اوپر رکھے جاتے تھے۔ تو اس سے ہمیں ابھی تک کی جو تحقیق سائنسدانوں کی سامنے آ رہی ہے، لیٹسٹ تحقیق، اس کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفن کے اندر ایک شخصیت ہے، اس کے کانٹوں، سر کے اوپر کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا ہے، اس کے نشان بھی ہیں، اور باقی سب نشانات کی موجودگی جن کا میں نے ذکر ابھی کیا ہے۔ اس کے جسم کے اوپر مسالے، مر اور ایلوئز کے پودوں کا مسالے کا لگایا جانا، ان پودوں اور پھولوں کے نشانات بھی اس کفن پہ سے ملتے ہیں۔ تو یہ کفن دفن کرنے کے لیے شخصیت پر لپیٹا گیا جو اس کی موت کا ثبوت ہے، چیزوں کے نشان جو اوپر موجود ہیں وہ اس کی موت کا ثبوت ہے۔ یہ پہلی صدی سے اس کا تعلق ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ لہو کے ساتھ پانی پہلو سے نکلنا جس کے نشانات اس کفن پر موجود ہیں، ماہرین کے مطابق وہ اس کی موت کی تصدیق کرتے ہیں، اس شخصیت کی۔ اور پھر اس کے علاوہ اسی کفن کے اوپر یاد رکھیں، یہ ایک مادہ ہوتا ہے خون کے ساتھ لیور میں، بلیروبن، اس کے نشان بھی اس کفن پر موجود ہیں۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھ رہے، یہ نام بلیروبن، آگے جا کے میں آپ کو اس کا ذکر دوبارہ کروں گا۔ اور خدا کے کلام کے مطابق ہم جانتے ہیں، یوحنا 19 باب اور اس کی 34 آیت کے مطابق، سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور پھر یوحنا 19 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کے مطابق، پلاطوس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، جس کے نشان یہاں پر آگے دکھاؤں گا بھی میں، ملے ہیں اسی کفن کے اوپر، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا۔ اس کا ثبوت ہمیں اس کفن پہ ملتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیوں کے مسالے، مر اور عود، مر اور ایلوئز، وہ اس جسم کے اوپر مرنے کے بعد دفن کرنے سے پہلے لگائے گئے ان ہربلز کے، ان پودوں کے نشانات بھی اس کفن کے اوپر سے ملتے ہیں۔ جی اب اس کفن کی کاربن ڈیٹنگ پہ بات کر لیتے ہیں، جو بہت اہمیت رکھتی ہے کاربن ڈیٹنگ۔ اس کی 2 کاربن ڈیٹنگ ہوئی، ایک کو میں رانگ کہوں گا اور ایک کو کریکٹ کہوں گا۔ رانگ کس سینس میں؟ سائنسدان اس میں رانگ نہیں تھے، لیکن سیمپل رانگ تھا، وہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جو لیٹسٹ میڈیکل جرنل کی رپورٹ ہے لیٹسٹ کاربن ڈیٹنگ کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی کاربن ڈیٹنگ اس کی ہوئی تھی اس کفن کی 1988 میں، اور اس کے مطابق اس کو کہا گیا تھا یہ 1260 سے 1260 سے لے کے 1390 کے درمیان کا یہ کفن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے یہ غلط کیسے ہے؟ یہ کاربن ڈیٹنگ غلط اس طرح ہے کہ 1532 میں جس جگہ پر یہ کفن موجود تھا ایک باکس کے اندر، اس جگہ پر آگ لگ گئی، اور اس آگ نے جب اس جگہ کو لپیٹ میں لے لیا تو یہ کفن تو محفوظ رہا باکس کے اندر، لیکن اس باکس تک آگ کی لپیٹ گئی، اور اس کی وجہ سے کفن کے کچھ کونے، کچھ سائڈیں جو ہیں ان پر افیکٹ ہوا۔ اب یہاں پر سائنسدان غلط نہیں تھے جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے سیمپل، وہ جو برن ہوا کفن کی سائڈ تھی وہاں سے سیمپل لیا،
لیفٹ باٹم لیفٹ سائڈ سے، اور وہ چونکہ لیا وہ حصہ تھا جو برن ہوا تھا، تو وہ اس کے مطابق وہ اسی جگہ پر کاربن ڈیٹنگ جو ہے اس دور میں، جس دور میں وہ جلا تھا، اس کا رزلٹ دینے لگی، جبکہ اصل میں کاربن ڈیٹنگ ہونی چاہیے تھی اس جگہ سے جہاں پر اس کفن کے اندر جسم اور باقی داغ موجود ہیں۔ تو جب اس جگہ سے کی گئی، تو میں بھی آپ کو میڈیکل جرنل کی ویب سائٹ بھی دکھاتا ہوں، تو اس کے مطابق کاربن ڈیٹنگ پہلی صدی تک اس کفن کی عمر بیان کرتی ہے، اس کی ایج کاربن ڈیٹنگ پہلی صدی تک لے کر جاتی ہے۔ یہ وہ میڈیکل جرنل کی ویب سائٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جن کی یہ رپورٹ ہے کاربن ڈیٹنگ کی۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی تک میں نے پیچھے پوائنٹس شیئر کی ہیں، جو سچائیاں شیئر کی ہیں، وہ سب ماہرین جنہوں نے اس کفن کا جائزہ لیا ہے، اس پہ تجربات کیے ہیں مختلف، ان کی روشنی میں بھی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی صدی تک اس کی عمر جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور بہت سارے مسیحی اس کی پہلی غلط کاربن ڈیٹنگ کی وجہ سے اس کفن کو انہوں نے رد کیا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو لیٹسٹ ہے، جو سچائی پر مبنی ہے۔ وہ ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور باقی ساری جتنے شواہد، ایویڈنس، پروف اس کفن کے اوپر سے مل رہے ہیں، وہ اس کو پہلی صدی تک لے کے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کی درست کاربن ڈیٹنگ یہی ہے اس کفن کی کہ یہ پہلی صدی تک پرانا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کفن کے اوپر موجود جس شخصیت کے، جو اس کی موت صلیب کے ذریعے ہوئی، اس جسم پر کس طرح کے نشانات تھے، اس کفن کے اوپر جو تصویر، جو نقش موجود ہے، ماہرین اسے دیکھ کر، فورینزک ایکسپرٹ، میڈیکل ایگزامینر اور ہر طرح کے تصویر کی جانچ پڑتال کرنے والے، کپڑے کی جانچ پڑتال کرنے والے ماہر اس کو کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دکھنے میں جو یہودی ہے، کیا یہ خداوند یسوع مسیح ہی ہیں؟ ان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر ایک بڑا کیل پاؤں کے اوپر صلیب پر گاڑا گیا۔ اس کپڑے کے نشانات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ماہرین کی رائے کی روشنی میں، اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ وہی پاؤں ہیں جو پانیوں پر بھی چل لیتے ہیں، جن پاؤں کو کسی کشش ثقل کی ضرورت نہیں؟ کیا یہ وہی پاؤں ہیں جنہوں نے ہماری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لیں اس کیل کی شکل میں؟ اور کیا یہ وہی ہاتھ ہیں جن پر کیل ٹھونکے گئے، جو دنیا کو، لوگوں کو شفا دے رہے تھے، ہاتھ جو لوگوں کو 5,000 ہزار کی بھیڑ کو کھانا کھلا رہے تھے، یہ ہاتھ جو مردوں کو زندہ کر رہے تھے، یہ ہاتھ؟ ان ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھکوائے۔ اور یہاں یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کفن کی تحقیق کی روشنی میں کیل کلائی پر، رسٹ پر ٹھوکے گئے تھے، اور یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ گریک زبان میں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کے کلائی تک کا حصہ ہاتھ ہی کہلاتا ہے۔ اور اس کفن سے ہمارے سامنے بہت ساری تصویر جو مصلوبیت کی کہیں پر کسی کے ذہن میں کمی تھی، وہ تصویر کہیں دھندلی تھی، وہ تصویر کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس شخصیت نے اپنے پہلو میں نیزہ کھایا،
اور اس نیزے کے ساتھ جو بلڈ، بڑا زیادہ بلڈ اس جگہ پر پہلو میں جمع ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس کفن کی تحقیق کی روشنی میں ہے، اور اس کے ساتھ پانی کا فلوڈ بھی، جو موت کے بعد کوئی زخم بنتا ہے اس کی نشانی اور ثبوت ہے کہ اس شخصیت کی موت واقعہ ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ اس کفن پر آپ اپنی اس وقت سکرین پر واضح دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر کوڑے کھائے گئے، گھٹنوں کے اوپر وہ صلیب اٹھا کر جب چلے تھے یروشلم کی گلیوں میں، اور جب گرتے تھے اس کے جو خراشیں گھٹنے کے اوپر آئیں، جو چوٹیں، جو زخم گھٹنوں کے اوپر آئے، ٹانگوں کے اوپر آئے، ان کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور یہ کمر پر کوڑوں کے نشان، کس طرح کے کوڑے تھے ماہرین نے وہ بھی بنا کے دکھا دیا، اور یہ کمر کا عکس کلوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے جیسے ہل چلے ہوتے ہیں کمر کے اوپر، اتنے گہرے نشان کمر کے اوپر کوڑوں کے مارے جانے سے۔ اور یہ اس کفن کے اوپر نزدیک کر کے، بہت کلوز کر کے، یہ خون کے وہ دھبے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ لہو نظر آ رہا ہے جو ہماری خاطر بہایا گیا۔ چہرے پہ سوجن، آنکھوں کے اوپر سوجن، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا۔ اور اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بازو کھچے ہوئے، سر پر کانٹوں کا تاج۔ یہ آپ اسی عکس کا، تصویر کا، نقش کا جو کفن کے اوپر ہے اس کا رنگین حصہ دیکھ رہے ہیں۔ فوٹوگرافرز نے جہاں جہاں پر خون ہے اس کو آپ دیکھ لیں کیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، بازو کھچے ہوئے۔ ماہرین یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ منہ کھلا ہوا تھا اور 23 دانت، ان کا عکس، ان کی تصویر اس کفن پر نظر آتی ہے، اور اس کی کوئی ہڈی، جسم کی کوئی ہڈی، ماہرین کے مطابق کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں۔ اور ماہرین یہاں تک اتنی تحقیق اس کفن کے اوپر ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹوٹل بتا دیا ہے کہ 600 سے زیادہ زخم کے نشان پورے جسم پر موجود ہیں، یعنی 600 سے زیادہ مرتبہ مختلف قسم کے نشانات خراشوں سے لے کے جسم پر موجود ہیں، اور 200 سے زیادہ مرتبہ صرف کوڑوں کے نشان، یعنی 200 سے زیادہ مرتبہ اس جسم پر کوڑے مارے گئے ہیں۔ اور ماہرین نے یہاں تک بھی بتایا ہے کہ 2 لوگ کوڑے مارنے والے تھے، ایک کا قد لمبا تھا، ایک کا چھوٹا تھا، ایک رائٹ ہینڈ تھا اور ایک لیفٹ ہینڈ تھا۔ اتنی تحقیق اس کفن پر ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ کفن پر ظاہر ہونے والی تصویر اور اس تصویر کا نقش اس شخصیت کی موت کا ثبوت ہے۔ موت کون سی؟ صلیبی موت۔ اور سائنس آپ کے سامنے، سب ماہرین سائنسدان اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس شخصیت کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی آپ سے محبت رکھتا ہے، جس کے پہلو میں نیزہ مارا گیا جو دل تک گیا، وہ دل جو آپ سن رہے ہیں اس وقت، آپ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ کیا آپ اس کی اس محبت کو محسوس کر سکتے ہیں؟
کیا آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کی ذات کا نقش ہے آپ کے سامنے، اس کی محبت کی تصویر آپ کے سامنے ہے اس وقت نقش کی صورت میں۔ خدا را اس کو ہرگز خدا کی کمزوری نہ سمجھنا، کیونکہ یہ خدا کی قدرت اور طاقت ہے، اس کی محبت کی قدرت اور طاقت، اس کی معافی کی قدرت اور طاقت، اس کی رحم کی قدرت اور طاقت، اس کے فضل کی قدرت اور طاقت، اس کے انصاف کی قدرت اور طاقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قربانی کی قدرت اور طاقت آپ کے سامنے ہے۔ خدا را اس کو خدا کی کمزوری نہ سمجھنا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ، بچی، بہن، بھائی کسی مشکل میں ہے، موت کے سامنے ہیں، اور آپ حقیقت میں ان سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو بچائیں گے، چاہے آپ کو موت سے لڑنا نہ پڑ جائے، چاہے آپ کو قربانی نہ دینی پڑ جائے، آپ اپنے پیارے کو بچائیں گے۔ اور وہ آپ کی کمزوری نہیں، وہ آپ کی بہادری ہے، وہ آپ کی بے وقوفی نہیں، بلکہ وہ آپ کی قربانی کہلائے گی۔ اسی طرح ہی ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور جہاں موت آدمیوں کی زندگیوں میں آئی، وہاں خدا نے ہمارے لیے انتظام کیا اس موت کو شکست دینے کا۔ اس کو اس بات سے بھی سمجھ لیں کہ ایسے جیسے آپ کا بچہ، بچی کسی جرم کی سزا ہے اور انہوں نے عدالت کے سامنے جرمانہ ادا کرنا ہے، لیکن آپ کا بچہ، بچی وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے چکی پیسنی پڑ سکتی ہے، مگر آپ اس جرمانے کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی جگہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت کو وہ جرمانہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ کا بچہ رہا ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ ایک ہو جاتے ہیں، وہ ایک خاندان میں واپس آ جاتا ہے، عدالت کے انصاف کا انتظام بھی پورا ہو جاتا ہے، عدالت جو جرم ہوا تھا اس کا جرمانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، عدالت کا رحم بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور آپ کے بچے کو معافی بھی مل جاتی ہے، اور معافی بھی وہ جو مفت۔ اور یہ آپ اپنے بچے پر فضل کرتے ہیں، اور عدالت آپ کے بچے پر رحم کرتی ہے، عدالت کا انصاف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخصیت جس پر یہ فضل ہوا ہے، جس پر یہ رحم ہوا ہے، جس کو یہ معافی ملی ہے، وہ آپ کی محبت کو پہچان جاتا ہے، اور اس محبت میں پوری کوشش کرتا ہے زندگی میں دوبارہ کوئی جرم نہ کرے۔ اور یہی انتظام ہمارے آسمانی باپ نے ہمارے لیے کیا کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ اپنی جان دے دی، اپنے کلمے کو، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا مجسم کر کے، کہ وہ موت جو گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں، اس زندگی میں آئی تھی، اس موت کو شکست دی جا سکے۔ اب ہمارے کئی مسیحی بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ کفن ایک کپڑا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور رومال بھی تھا، ایک اور کپڑا بھی تھا جو سر پر، منہ پر لپیٹا گیا تھا، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد ایک رومال جو ہے اس کو طے کر کے، اس کو فولڈ کر کے وہاں پر اس قبر کے اندر ہی سائڈ پر رکھتے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا، سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اب مسیحی یہ سوال، اور اس سوال پر کئی مسیحی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا کفن خداوند یسوع مسیح کا ہے یا نہیں، اور یہ ان دونوں کپڑوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں جب مسیح نے اپنے زندہ ہونے کے بعد اس کفن سے اس کپڑے کو الگ کر کے، طے کر کے رکھ دیا، جو ایک نشان اور علامت ہے کہ میں جلد واپس آنے والا ہوں، اور یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ اس خوشخبری کو ہم دنیا تک پہنچائیں، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے، ہمارے ذمہ انہوں نے یہ ذمہ داری کے طور پر ہمیں ذمہ داری بخشی، سونپی کہ اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچایا جائے۔
تو اس میں اس کپڑے کا اس کفن سے الگ ہو کر کہیں موجود ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے کفن سے باہر آئے تھے جلالی بدن اختیار کرنے کے بعد، تو آپ یاد رکھیں بائبل کے مطابق وہ جسم ایسا ہے جو اب دیوار بھی اس جسم کو نہیں روکتی، وہ جلالی بدن ایسا ہے کہ کفن میں سے تو وہ ایسے ہی باہر آ گئے، اور وہ جو کپڑا سر پر جو دفن کرنے کے لیے صلیب کے مقام سے لے کر قبر تک منہ اور سر کے خون کو پہنچنے کے لیے اور منہ کو ڈھانکنے کے لیے کہ جتنا تشدد ان کے اوپر ہوا تھا، وہ لوگ اس چہرے کو لوگوں کے دیکھنے سے اس کو کور کرنے کے لیے، اور کانٹوں کا تاج جو اس کے بعد صلیب پر سے اتارنے کے بعد کھینچ کر اتارا گیا تھا، ان خون کے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے اس کپڑے کا استعمال ہوا تھا، اور وہ قبر میں آنے کے بعد وہ الگ ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح الگ طے کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کپڑے کا جو اس وقت اسپین کے اس کیتھیڈرل میں سوڈیریم آف اوویڈو، اسپین کے اس کیتھیڈرل میں وہ کپڑا بھی موجود ہے، اور ماہرین کی رائے، ماہرین کی تحقیق اس کے مطابق یہ کپڑا اور جو کفن ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک ہی شخصیت کا ہے۔ تو یہ مسئلہ میرے مسیحی بہن بھائیوں آپ کا حل ہو جاتا ہے، اور آپ کے آگے کوئی اس سوال کو لے کے آئے، آپ اس کے اس مسئلے کو بھی اب حل کر سکتے ہیں۔ جی آپ کو اب وہ کوئن دکھانا چاہتا ہوں۔ یہودی روایت کے مطابق دفن کرنے والے شخص کی آنکھوں کے اوپر اس کی آنکھوں کو بند رکھنے کے لیے اس موجودہ وقت کے کوئن، سکے اس کی آنکھوں پر رکھے جاتے، تو یہ خداوند یسوع مسیح کے کفن کے آنکھوں کے اوپر عکس جو ہے، جو نقش، جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی تحقیق میں جب ماہرین گئے ہیں تو اس کے اوپر انہیں اس سکے کے نشان ملے ہیں، اور جب اس سکے کی تحقیق کی گئی تو یہ سکہ دی لیپٹن پینتوس پلاطوس کے دور، جب وہ یہودیہ کا گورنر تھا، اس نے 29 AD میں یہ سکے جاری کیے تھے، اور کچھ سالوں تک یہ سکے لوکل سطح پر جاری ہوتے رہے تھے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے صلیبی موت کا مسیح یسوع کی، اور ان کے دفن ہونے کا، اور ان کی موت کی تصدیق کا، اور تاریخ کا۔ 29 AD میں یہ جاری ہوئے تھے، کچھ سالوں کے لیے 34 AD تک جاری ہوئے، اور اس کے بعد ختم۔ اس کے ساتھ آپ ہمارے مسیحی ایک اور بہت بڑا سوال کرتے ہیں کہ کفن کے اوپر جو لہو کے نشان ہیں وہ لال یعنی ریڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ سائنس بقول عام لوگوں کے جو سائنس سے واقفیت نہیں رکھتے، کم علمی کی وجہ سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفن پینٹ کیا ہوا ہو سکتا ہے لال رنگ سے، اس تصویر کو، اس عکس کو، اس نقش کو، جو شخصیت اس کفن کے اندر تھی یا اس کفن کے اوپر تصویر بنائی گئی ہے، اور یہ کوئی جعلی کام کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ کوئی جعلی کام نہیں کیا گیا۔ آپ کو سائنس کی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ حقیقت میں لہو کے جو نشان ہیں یہ ریڈ کلر کے ہیں، اور عام سائنس یہ کہتی ہے عام انسان کا خون کچھ عرصے کے بعد براؤن اور بلیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ ریڈ کیوں ہے؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی ٹیم، ماہرین کی ٹیم میں 2 یہودی تھے، ان میں سے ایک یہودی بلڈ کیمسٹ یعنی بلڈ کا ماہر، بلڈ کیمسٹری کا سائنٹسٹ، اس نے یہ بات کلیئر کی۔ اس نے کہا کہ جس شخصیت پر اتنا تشدد ہوتا ہے، اس کی تشدد کی وجہ سے جو بلڈ ہے، اس کے جو ہوموگلوبنز ہوتے ہیں، جو بلڈ
اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شامل ان کے ساتھ ایک مادہ ہو جاتا ہے بلی روبن کا، جس کا نام آپ کے سامنے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں۔ جب وہ مادہ لہو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو وہ لہو کبھی بلیک یا براؤن نہیں ہوگا، وہ فار ایور ریڈ رہے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اس کفن کے اوپر 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی لہو کے نشان ریڈ ہیں۔ یہ ہے وجہ، اور کوئی پینٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جعلی کام کرنے کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ماہرین سب اس بات پر متفق ہیں، اور جو فوٹوگرافر، وہ بھی پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو سب سے ماہر فوٹوگرافر وہاں موجود تھا وہ بھی یہودی جیو تھا، اور وہ اپنے ان سوالات کے جوابات کے بعد، یہ تو اس نے پہلی تحقیق میں کلیئر کر دیا تھا کہ یہ تصویر کسی انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے، یہ تصویر دنیا کے آج کی موجودہ ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنیک اور سائنس کے ساتھ بھی ایسا کفن نہیں بنایا جا سکتا۔ اس وقت تو فوٹوگرافی تھی ہی نہیں پہلی صدی میں، تو آج کے دور میں ہر قسم کی فوٹوگرافی کے بعد بھی ایسا عکس، ایسی تصویر کسی کپڑے پر نہیں بنائی جا سکتی۔ اور وہ یہودی جس کو اس بات کا جواب مل گیا کہ یہ لہو ریڈ کلر کا کیوں ہے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ یہودی آج کل فوٹوگرافی چھوڑ کے کیا کام کر رہا ہے۔ وہ سسپینس اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لہو اس کفن کے اوپر موجود ہے جس شخصیت کا، اس کا بلڈ گروپ اے بی ہے، جو دنیا میں 1% پاپولیشن کا ہے۔ اگر 1% چھوڑ کے جتنے مرضی پرسنٹ ہوتا، یہ بہت قیمتی لہو ہے، بہت یونیورسل لہو ہے، اور اس کی خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کا ڈی این اے نہیں کر رہے اس لہو کا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس پر سائنسدانوں سے پہلے، سائنسدانوں نے تو گلوز استعمال کیے، لیکن سائنسدانوں سے پہلے جن لوگوں نے اس کفن پر ہاتھ لگائے ہیں آج تک، وہ اتنے زیادہ نشانات ہیں کہ وہ ڈی این اے اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ڈی این اے کی رپورٹ ایگزیکٹ نہیں آئے گی۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کی روشنی میں کہ یہ لہو وہ لہو ہے جو پہلے آدم کو دیا گیا، کیونکہ اسی شخصیت نے پہلے آدم کو پہلا لہو دیا تھا۔ جب اس کے نتنوں میں پھونکا تھا تو وہ جیتی جان ہوا تھا۔ بعد میں آدم گناہ میں گر گیا، لہو میں کمی آ گئی، خرابی آ گئی، اور اس کی وجہ سے لہو میں موت آ گئی۔ اس لیے ہمیں پھر ایک ایسے یونیک لہو کی، یونیورسل لہو کی ضرورت تھی جو پرفیکٹ ہو، صحت مند ہو، جس میں کوئی کمی، کوئی خرابی نہ ہو، اور جس کو کوئی موت نہ آ سکتی ہو۔ یاد رکھیں، مسیح کو موت نہیں آ سکتی تھی، لیکن ہاں وہ قربانی دے سکتا تھا، اور اس قربانی میں وہ اپنا لہو بہا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے آدم کی وجہ سے جو موت انسان کی زندگی میں آئی، اس آدم نے اس موت کو شکست دینے کے لیے اس لہو کی قربانی دینی تھی۔ یہی خدا کا انتظام ہے، اور اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں آدم میں سب مرتے ہیں اور مسیح میں سب زندہ ہوں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر وہ خود جی اٹھے تو، اس کا بدن بھی جلالی ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ نہیں۔ اب تک ہم نے اس کفن میں موجود شخصیت، اس کی صلیبی موت کو بھی دیکھ لیا، اس کے ثبوت کو بھی دیکھ لیا، اس کے دفن ہونے کو بھی ہم نے ماہرین کی رائے اور ماہرین کی تحقیق کی روشنی میں دیکھ لیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا بائبل کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں، کہ یہ شخصیت خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جسم اب کہاں پر ہے جو اس کفن کے بیچ میں تھا۔
اور اس کفن کے اوپر جو امیج، جو نقش، جو تصویر اس شخصیت کی دکھائی دیتی ہے، اگر ہم اس کو سائنس کی روشنی میں سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جسم اب کہاں پر ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایمان میں مضبوطی آ جائے گی، ایمان میں ترقی آ جائے گی، ایمان کے شک دور ہو جائیں گے، اور جو لوگ ان کے ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں آج وہ دھوکہ، وہ رکاوٹ ان کی آنکھوں کے سامنے سے، ان کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ تو اس کپڑے کے اوپر، لنن کے کپڑے کے اوپر اندر موجود شخصیت، اس کا فرنٹ اور بیک سائڈ اندر کی طرف کفن پر موجود ہے، اور وہ امیج 3D امیج ہے۔ کوئی دنیا کی سائنس اتنی ترقی کے بعد بھی آج ایسا امیج کسی کپڑے کے اوپر اس طرح نہیں بنا سکتی۔ کپڑا ڈبل سائیڈڈ ہے، امیج 3D امیج ہے اس کے اوپر، اور اتنا کلیئر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر ہم اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یہ جسم مل جائے گا، ہمیں اس جسم کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں پر ہے۔ نہ یہ پینٹ سے تصویر بنی ہے، نہ کسی چیز سے رگڑ کر بنی ہے، نہ کسی کلر سے بنی ہے، نہ کسی برش سے بنی ہے، اور یہ کپڑے کی صرف اوپر کی سطح پر ہے۔ کپڑے کی گہرائی میں، اس کی جو اندر کی گہرائی ہوتی ہے، یہ تصویر اس پر بھی نہیں ہے۔ تو اس کو تصویر کے ماہر اور فزکس کے ماہر، سائنسدان اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہ انسانی ہاتھ نے تو نہیں بنائی یہ تصویر، یہ دنیا میں کوئی طریقہ بھی نہیں اس طرح تصویر بنانے کا کپڑے کے اندر سے۔ اور ایک انسان جو ڈیڈ ہو، وہ کیسے اس طرح کی تصویر اس کے بیچ میں سے بن سکتی ہے جس کی موت کی تصدیق ہو گئی ہو؟ اور یاد رکھیں کہ کپڑے کے اوپر سے، اس کفن کے اوپر سے کوئی ایسا نشان، کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ جو شخصیت اس کپڑے کے اندر تھی اس کے جسم کے گلنے سڑنے کی نوبت آئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم، اس کے ساتھ تیسرے دن کوئی ایسی بات ہوئی جس نے ایسا نقش اندر سے، ایسی تصویر اس کپڑے کے اوپر چھوڑ دی جو کہا جاتا ہے ممکن ہے لائٹ سے، لیکن کہتے ہیں وہ لائٹ اس دنیا کی بھی نہیں ہو سکتی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں، سائنسدان، کیونکہ اس لائٹ میں اتنی انرجی ہے جو دنیا کی ساری لائٹس، واٹس اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر بھی وہ پاور نہیں بنتی۔ اگر بنا کر کسی کپڑے پر وہ پاور، وہ لائٹ ڈالی جائے تو کپڑا جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، اس پہ تصویر نہیں بنے گی۔ اور وہ سائنسدان، فزکس کے ماہر، تصویروں کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ 6 سے 8 بلین واٹ کی لائٹ انرجی کے ساتھ ایسی چاہیے جو اس طرح کی تصویر بنائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہ تصویر کے بنانے کے لیے بھی وہ لائٹ کا جو سپارک ہے وہ 1 سیکنڈ کے 140 بلین حصہ ہو اس سیکنڈ کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا ممکن ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس کفن کو جھوٹا ثابت کرنے کی، اس طرح کا کوئی کفن بنانے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب دنیا میں وہی فزکس کا سائنٹسٹ کہتا ہے 6 سے 8 ملین سرچ لائٹس، ہزار واٹ کی، اگر ان سب کو آپ کسی طریقے سے اکٹھا کر کے اس کسی کپڑے کے اوپر ڈالیں اور اس کو پھر 1/40 بلین سیکنڈ کا حصہ دیں تو کہتا ہے پھر بھی وہ اس کپڑے کو جلا دے گی۔ اس دنیا میں ایسی لائٹ انرجی کے ساتھ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس لائٹ کی خوبصورتی اور اس لائٹ کی قدرت یہ ہے، جس نے یہ تصویر بنائی ہے
اس کپڑے کی اوپر کی سطح کو بھی اس نے نہیں جلایا۔ یہ اس لائٹ کی خوبصورتی، اور جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ اپنی حضوری کو، اپنی جھلک کو، اپنے نور کو، اپنی لائٹ کو جلتی جھاڑی سے ظاہر کرتا ہے، اور وہ جھاڑی جلتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہی ہے، وہی نوروں کا باپ، فادر آف لائٹس، وہی ہے جو کہتا ہے دنیا اور جہاں کا نور میں ہوں۔ یہ اس کے اندر ایسی قدرت ہے جو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا میں ہوں۔ اور جب وہ یہ کہہ دیتا ہے وہ کلمہ اپنی قدرت سے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تو وہ لائٹ ایسا سپارک پیدا کر سکتی ہے کہ کپڑا بھسم بھی نہ ہو، وہ اس کپڑے میں سے باہر بھی آ جائے، اور جس حالت میں اسے دفن کیا گیا تھا اس حالت کا امیج، سپارک، تصویر اس کپڑے پر بھی رہ جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ آسمانی لائٹ، آسمان کا نور، آسمان کی قدرت جو الباعث ہے، the resurrection, the resurrector، وہ ایسا کرے تو پھر یہ ممکن ہے۔ اور وہ کیسا دکھے؟ 1/40 سیکنڈ کا 1/40 بلین حصہ اس کا سپارک چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشینری، کوئی ایسی سائنس، کوئی ایسی ڈیوائسز موجود نہیں ہیں جو ایسا کام کر سکیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اور وہ قدرت ہے جس نے اس مردہ جسم میں دوبارہ زندگی ڈال دی، یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ 500 سے بھی زیادہ لوگوں کو دکھائی دیا، اور آسمان پر وہ جسم اب خدا باپ کے دائنی ہاتھ بیٹھا ہے، اور بہت جلد عدالت کرنے کو آنے والا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا اس کفن کے اندر موجود جسم کہاں پر ہے، اور اس جسم نے، اس تصویر نے آج ہمیں سکھا دیا ہے کہ وہ مجسم ہو کر آیا، پاک تثلیث کا ثبوت ہے، اس کی الوہیت کا ثبوت ہے، اس کی صلیبی موت، اس کا دفن ہونا اور اس کے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ اور آخر میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے جانا ہے، تو آپ مانیں، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کہتا ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے جانا، آپ دوسروں کو بھی یہ خبر پہنچائیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔